سمجھ آئیے نا، ایک جرابوں کا جوڑا پوشیدہ جس کی قیمت محض چند روپے ہے، اس کائنات سے کوئی مودی لے جا سکتا؟ میں اور آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ کس بھول میں ہیں؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے رب نے کتنی قسمیں اٹھائی؟ واپس آئیے، کتنی؟ 8 قسمیں اٹھا کے میرے رب نے کیا کہا؟ بات کو ذرا سمجھے، خدا کی قسم میرے رب نے اعلان فرمایا کروڑپتی کامیاب نہیں ہے، کروڑپتی کامیاب نہیں ہے، روپے پیسے درہم دینار والا کامیاب نہیں ہے، خوبصورت کامیاب نہیں ہے، اچھی صحت والا کامیاب نہیں ہے، اولاد والا کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کامیاب کون ہے ذرا یہ تو بتا؟ روپے پیسے والا بھی کامیاب نہیں، اچھی صحت والا بھی کامیاب نہیں، اچھی صحت والا بھی کامیاب نہیں، تو آخر اللہ کامیاب ہے کون؟ ہے کون؟ میرے رب نے 8 قسمیں اٹھا کے یقین دلایا، میں تجھے بتاؤں کامیاب کون ہے، میں تجھے بتاؤں کامیاب کون ہے۔ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کامیاب ہے کون، اور اسی پہ میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو اسی قسمتی پر پرکھنا ہے اور یہاں پہ جائزہ لے کے جانا ہے، کیا ہم کامیاب ہیں؟ کیا روپے پیسے کی ریٹ پہ کامیابی ہے؟ کیا اولاد کا ہونا کامیابی ہے؟ کیا بہترین بزنس ہونا یہ کامیابی ہے؟ کیا معاشرے کے اندر عزت اور احترام ہونا یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ کامیابی ہوتی ابو جہل کی بھی بڑی عزت ہے، اگر روپیہ پیسہ کامیابی ہوتی تو قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، اتنی دولت تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک مضبوط ترین جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں پایا کرتی تھی، اب اس کی دولت کا شعبہ گئے، سمجھ یہ آئی۔ اور روپے پیسے کے اندر بھی کامیابی نہیں، معاشرے کے اندر عزت اور احترام یہ بھی کامیابی نہیں۔ تو اللہ تو بتلا، اللہ تو بتلا کامیابی کیا ہے؟ میرے رب نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ یہ کپڑے تو میں نے بدلے پہنے ہوئے ہیں، میں نے غسل بھی کیا ہوا ہے، بہترین صابن آپ استعمال کرتے ہیں، بہترین پوشاک استعمال کرتے ہیں، اور کبھی اندر کے حوالے سے بھی غور کیا کہ ہمارا اندر کتنا اجڑا ہے یا ہمارا اندر کتنا غلیظ ہے؟ کبھی اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی؟ میرے بھائی بات سمجھے نہیں، میں بات سمجھانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ، اور یہ وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، محبت اور پیار سے کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث سناتے وقت 3 دفعہ یہ جلیل القدر صحابی کیا ہو گیا؟ عموماً آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوگی، بے ہوش ہو گئے۔ کتنی دفعہ بے ہوش ہو گئے؟ 1 دفعہ بے ہوش ہو گئے، ساتھیوں نے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر چھینٹے مارے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر چھینٹے مارے، اور انہوں نے کیا کہا؟ میں نے محمد الرسول اللہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد الرسول اللہ سے ایک بات سنی تھی۔ ابو ہریرہ کون سی بات سنی تھی؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اللہ تبارک و تعالی جہنم کو سب سے پہلے 3 آدمیوں سے کیا کریں گے؟ بھڑکائیں گے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ڈالیں گے نہیں، بھڑکائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کتنے آدمیوں سے؟ 3 آدمیوں سے اللہ جہنم کی اوپننگ کریں گے، جہنم کا افتتاح کریں گے، جہنم کا۔ اور المیہ یہ ہے ان میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی دہریہ نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی ہندو نہیں ہوگا، وہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے میں سے ہوگا۔ سب سے پہلا آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان سنایا، سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو ایک عالم دین ہے، جو ایک حافظ قرآن ہے، وہ جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کے لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہے، لوگوں کو خطبے دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم ڈالیں گے اور بھڑکائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ نے تو پریشان کر دیا ہمیں، پوری بات سناؤ۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ ایک عالم کو بلائیں گے، ایک حافظ کو بلائیں گے، ایک قاری کو بلائیں گے۔ ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ قرآن پڑھا، اللہ حدیث پڑھی، اللہ تیرے لوگوں کو تیرا قرآن سنایا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا پیچھے آدھے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو صاف کیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کیا۔ باہر جو لوگوں کے سامنے ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ تو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور جو رب کے سامنے لے کے جانا ہے اس میں غلاظتیں ہی غلاظتیں، کہیں شرک کی غلاظت، کہیں سود کی غلاظت، کہیں بے نمازی کی غلاظت، کہیں کسی کا حق کھانے کی غلاظت، کہیں دھوکہ دہی کی غلاظت، کہیں ملاوٹ کی غلاظت۔ جو رب کے سامنے لے کے جانا ہے وہاں غلاظت ہی غلاظت، اور جو لوگوں کے سامنے لے کے جانا ہے اس میں سے اچھے کپڑے بھی ہیں، اس میں سے اچھا جوتا بھی ہے، اس میں سے اچھا پرفیوم بھی ہے، اس میں سے اچھا شیمپو بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ بلائیں گے، عالم دین کہے گا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، تیرے بندوں کو سناتا رہا، میرا رب کہے گا تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو جہاں اپنے جسم کو اجلا کیا کرتا تھا وہاں اپنے من کو بھی اجلا کرتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ قد افلح من زکاہا، تو نے اپنے اندر کی صفائی نہیں کی، باہر کی صفائی کی، تجھے علم نہیں، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تجھے اس چیز کا ادراک ہوتا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو کچھ تیرے سینے کے اندر مخفی ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ کذبتا، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے علم نہیں، تیرا پالا کس ہستی کے ساتھ ہے، وہ تو ایسا اکثر ہے کہ پے تک سب کچھ معلوم کر لیتا ہے، جو 7 زمینوں کے اندر جو ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، جو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو اس کی قدموں کی سرسراہٹ کو بھی، وہ تو وہ ذات ہے۔ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کا بھی اسے علم ہے، تو کہاں پھر رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اور اونٹے منہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کے بعد ایک وہ بندہ آئے گا جو مساجد پہ کثیر خرچ کرتا ہوگا، بہت بڑا غنی ہوگا، غرباء کو دیتا ہوگا، اپنی دولت کے خزانے لٹا دیا کرتا تھا غرباء پہ۔ اللہ پوچھیں گے ہاں میرے کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ تو نے مجھے دولت دی، میں تیرے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا رہا، کسی غریب کو دیکھا، کسی غریب کو دیکھا، کسی یتیم کو دیکھا، کسی مسکین کو دیکھا، اپنی دولت کے منہ کو کھول دیا، مساجد میں دیا، مدارس میں دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا کیوں دیتے رہے بھائی؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں بھائی نہیں، قسم تک تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا رہا لوگ تجھے کہیں ہیں بڑا سخی آدمی ہے، لوگ تجھے کہیں بڑا نیک آدمی، لوگ تجھے کہیں بڑا پرہیزگار آدمی ہے، لوگ تجھے کہیں بڑا متقی آدمی ہے، اور میرے بندے مجھے بتلا تو صحیح یہ مقام تجھے دنیا میں ملا، لوگوں نے کہا تو بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہا تو بڑا پرہیزگار ہے، لوگوں نے کہا کہ تو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اللہ لوگوں نے تو کہا، اللہ فرمائیں گے اس مقصد کے لیے تو خرچ کرتا رہا، وہ مقصد تو تیرا پورا ہو گیا، کذبتا، تو بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اٹھاؤ اسے اور اونڈے منہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا اب ایک تیسرے بندے کی باری ہوگی، وہ بندہ بھائی جس نے اپنی جان، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، سب سے قیمتی انسان کی جان ہوتی ہے، جب اس کا معالج کہتا ہے کہ موت کے لمحات قریب ہیں، دکان سیل کرنی پڑے گی، وہ کہتا ہے کر دو، گھر سیل کرنا پڑے گا کر دو، پلاٹ سیل کرنا پڑے گا کر دو، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے بچ گیا تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لے گا۔ اور ایک وہ ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا کرتا ہے، بے دریغ لڑتا ہے اور وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسے بلائیں گے ہاں بھی کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ تو نے ایک جان دی تھی وہ تو تیرے راستے میں قربان کر دی، اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ تھا نہیں۔ میرا رب فرمائے گا کذبتا، تو بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تیرا دعویٰ صحیح نہیں، تو اس لیے لڑتا رہا، لوگ تجھے کہیں بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا جری تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، اللہ کے راستے میں بے دریغ لڑ رہا تھا، کذبتا تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اسے اور اسے بھی اونڈے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اور میرا رب کتنے قسمیں اٹھاتا ہے؟ 8 قسمیں اٹھا کے میرا رب یہ کہہ رہا ہے قد افلح
من زکاہا، کامیاب وہ ہے بھائی جس نے اپنے من کو صاف کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی میں کو مار لیا، کامیاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے رب نے اس کو کامیاب کہا۔ اور دوسری صفت اور بات ختم۔ کتنی صفات ہے کامیابی کی؟ 2 صفات۔ کتنی؟ 2 صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ سارا قرآن مجید آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سنا، اور کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں گے جنہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن یہاں پہ سنا۔ اور میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، کبھی غور تو کرو، ہم آئے تھے یہاں پہ پہلے دن اس مسجد میں، اور اب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمارے اندر تبدیلیاں کتنی آئی ہیں۔ کیا پورا قرآن سننے کے بعد میں نے اور آپ نے تحیہ کیا، اللہ پہلے جو جھوٹ بول چکا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ آج سے پہلے جو ملاوٹیں کرتا رہا اللہ اس کو معاف کر دے، آج کے بعد ملاوٹ نہیں کروں گا، اللہ پہلے جو حقوق غصب کیے تھے اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے، عزیزوں اقارب کے، اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، ان حقوق کو بھی واپس لوٹاؤں گا اور گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ کیا میرے اور آپ کے اندر اگر تبدیلی آئی ہی نہیں، ہم جیسے پہلے تھے ویسے اب ہے، کیا فائدہ ہوا ہمارا قرآن سننے کا؟ کیا فائدہ ہوا ہمارے قیام اللیل کا؟ کیا فائدہ ہوا ہمارے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا؟ کیا فائدہ ہوا میرے اور آپ کے صدقہ الفطر دینے کا؟ کیا فائدہ ہوا اللہ کے راستے میں لاکھوں کروڑوں لٹانے کا، جب میں نے اور آپ نے قد افلح من زکاہا اپنے اندر کو صاف نہیں کیا؟ اندر صاف کر، اللہ کہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور پھر قسم کا ذرا انداز تو دیکھیں، اللہ کو اس ڈھیٹ مخلوق کا پتا تھا، اللہ کو اس ڈنڈی مخلوق کا پتا تھا۔ اللہ نے کہا شاید تیرے دل میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میرے بندے والشمس وضحاہا تو نے میرے سورج کو تو دیکھا ہے۔ اگر سورج ہے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو بنانے والا، اس کا موجود کوئی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا مجھے نہ مان، چاند کو دیکھ کر یہ تسلیم کر، اس چاند کو بنانے والا کوئی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا اللہ نے تیسری قسم اٹھائی، مجھے نہیں مانتا، نہ مان، یہ دن جو ہے مجھے یہ تو بتا اس کو روشن کس نے کیا؟ اس پوری مارکیٹ کے اندر کوئی ایک دکان تو بھائی دکھلا دے جس کا مالک کوئی نہ ہو، مارکیٹ کو چھوڑ پورے بھلوان کو لیا، کوئی ایک دکان کو دکھا دے جس کا مالک کوئی نہ ہو، کوئی ایک گھر کو دکھلا دے جس کا مالک کوئی نہ ہو، کوئی ایک پلاٹ کو دکھلا دے جس کا مالک کوئی نہ ہو، اور یہ پوری کائنات تو نے لوارث سمجھی ہوئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہی نہیں، یہ خود بخود بن گئی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے 8 قسمیں اٹھائی اور اس کائنات کے اندر جو چیزیں تجھے اور مجھے نظر آ رہی ہیں وہ تمہیں دکھلائی، مجھے نہیں ماننا، نہ مان، ان چیزوں کو دیکھ کر تو مان کہ ان کا کوئی مالک ہے، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی رازق ہے۔ اور اس کے بعد میرے رب نے کیا کہا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے ڈھیٹ انسان دیکھ تو صحیح، سورج کو میں نے تیرے لیے بنایا، مجھے سورج کی کوئی ضرورت نہیں، چاند کو میں نے تیرے لیے بنایا، مجھے چاند کی کوئی ضرورت نہیں، اس زمین کو میں نے تیرے لیے بنایا، مجھے زمین کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آسمان سے پانی تیرے لیے نازل کیا، مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بھی تو مجھے نہیں مانتا کہ میرا کوئی رب بھی ہے۔ واپس آ جائیے، میں نے پہلی بات کی قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ من، اچھا اللہ نے بغیر نہیں کہا، جس نے اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا، جس نے جسم کو صاف کر لیا، اللہ کو پتا تھا اگر یہ صاف نہیں کرے گا اس میں بدبو آئے گی، وہ تو اس نے صاف کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے جو لے کے جانا ہے دیکھنا تو یہ ہے اللہ کی میرے رب کی اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، جو میرے پاس چیز لے کے آنی ہے اس کو بھی اجرا کرتا ہے، اس کو بھی صاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں نے اور آپ نے اپنے اندر کو کتنا اجرا کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وقد خاب من دساہا۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیابرو کر لیا، جس نے رب کے سامنے بیابرو کر لیا۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے تو میرے لیے آپ بیابرو ہوا، تو
تو میرے لیے لٹا، اب تیرا ملک میں نہ پتہ پھر رب سے کوئی نہ ہویا، اللہ کے لیے لٹ کے دیکھے تو صحیح اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بھائی 8 قسمیں اٹھانے کے بعد میرے رب نے یقین دلا دیا، اپنے من کو صاف کر لے، اپنے من کو صاف کر لے، پھر تو کامیاب ہے۔ اولاد کامیابی نہیں، بیویاں کامیابی نہیں، رزق کامیابی نہیں، اچھی صحت کامیابی نہیں، اس لیے کہ سب کا سب یہاں پہ رہ جانا ہے اور اوپر کیا جانا ہے۔ آخری بات اور بات ختم، میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے جسم کو عناصر اربع سے بنایا، 4 چیزوں سے بنایا، آگ سے بنایا، ہوا سے بنایا، پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کی تمام تر ضروریات کو مٹی ہی سے پیدا کیا۔ اور جب باری آئی روح کی، بھیا سالوں کا کالے روح کوئی روح من امر ربی، میرے رب نے آسمانوں سے روح کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ روح آسمانوں سے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور روح کی خوراک کو بھی آسمان سے نازل کیا۔ کہاں سے نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین، روح کی خوراک کو آسمان سے نازل کیا۔ جس طرح تو کھائے پیے بغیر مر جاتا ہے، کھائے پیے بغیر انسان کی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی، بین ہی اسی طرح جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے تعلق قائم نہیں کرے گا، تو جتنا بھی اجرا ہو، میرا رب کہتا ہے تیری روح مردہ ہو جائے گی، اور تیری روح جب مردہ ہو گئی تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق بنا، قرآن تیرے گھر کی زینت تو ہے، قرآن تیری دکان کی اوپننگ کی زینت تو بن جاتی ہے، تیرے کارخانے کی اوپننگ کی زینت بھی بن جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے جہاں قرآن گھر کی زینت، دکان کی زینت، شادی بیاہ کی زینت، وہاں اپنے دل کی زینت بھی بنائیں۔ کس کو بنا لے؟ اپنے دل کی زینت بھی قرآن کو بنا لے۔ اور جس نے قرآن کو اپنے دل کی زینت بنا لیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پورا قرآن ہی صرف ایک سورت کے بارے میں آپ کے سامنے گزارش، پورا قرآن نہیں، ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ الملک، جس کے اندر 30 آیات ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے ہادی، میرے اور آپ کے رہنما، میرے اور آپ کے پیشوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کی سورہ ملک کی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، گرنٹڈ کون ہے بھائی؟ گرنٹڈ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گارنٹی کو مانتے ہیں۔ آپ یہاں سے یہ سبق لے کے جائیں، ایک تو میں نے اور آپ نے اپنے من کو صاف کرنا ہے۔ ہر روز جیسے میں اور آپ غسل کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں، ایسے ہی ہر روز اس کو غسل دیا کرنا ہے۔ شام کو یہ دیکھنا ہے آج میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا، آج میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، آج میں نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، میں نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا تو آپ کو قرآن سننے کا لطف نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آنکھیں اگر غیر محرموں سے لطف لینا شروع کر دے، پھر ان آنکھوں اور یہ کان پھر کتاب اللہ کی تلاوت یہاں پہ ٹیسٹ خاک دے گی، وہ تو ٹیسٹ نہیں دے گی، وہ تو لذت نہیں دے گی۔ یہ کتاب تو بڑی سینسٹیو ہے، یہ کتاب تو بڑی حساس ہے، جو اس کی طرف آتا ہے یہ تو پھر کسی اور کی طرف آنکھ کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو کہتا ہے تو میرا ہے، میرا بن جا۔ اور جب قرآن کا لطف آنا شروع ہو جائے اور غیر محرم کی طرف دیکھنے سے آنکھیں جھک جایا کرے، پھر سمجھے قد افلح من، پھر من صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب من صاف ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا ٹیسٹ اور لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں بھی انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملتی ہے، انسان اپنی گمشدہ میراث سمجھتا ہے، جہاں بھی ملتی ہے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے بھائی، جب ٹینشن لگتا ہے نا انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں بڑا سرور آتا ہے، لطف آتا ہے، اور بندے کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول گارنٹر ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے گارنٹر ہے؟ کہا سورۃ الملک ہے، اس کے اندر 30 آیات ہے، جو بندہ سونے سے قبل اس کی تلاوت کر لے گا، میں محمد ضامن ہوں، میں محمد الرسول اللہ گواہ ہوں، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حدیث کے الفاظ ہیں، جھگڑا کرے گی، منائے گی نہیں۔ مجھے بتلائیے تو صحیح، کائنات میں بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، کوئی بندہ وہاں تو انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کون آپ کی شفاعت کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورج جھگڑا کرے گی، اللہ یہ بندہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اللہ مجھ
مجھ سے پیار کرنے والا، اللہ ہر روز میری تلاوتیں کرنے والا، یہ جہنم میں اللہ نہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ یہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرتے کرتے بالآخر عذاب والے فرشتوں سے چھڑوا کے اس کو جنت لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر جہاں پہ پورا قرآن میرا اور آپ کا تن من دھن بن گیا، جہاں میں نے اور آپ نے اس کو اپنے سینے کی زینت بنا لیا، گھر کی نہیں، دکان کی نہیں، اپنے سینے کی زینت بنا لیا، میرے اور آپ کے کاروبار کے اندر قرآن آ گیا، میرے اور آپ کے ماحول کے اندر قرآن آ گیا، میرے اور آپ کے معاملات کے اندر قرآن آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قرآن ہوگا، پھر یہ قرآن ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہی قرآن شافع بن کے آپ کو جنت میں لے کے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ کس سے نہیں ہے؟ قرآن سے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں استغاثہ پیش کریں گے، اے الہ العالمین وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کس کو چھوڑ رکھا تھا؟ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور میرا رب اعلان فرمایا اقرأ کتابوں کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ اپنی کتاب جو تیرے گلے کے اندر ہے، جو تو کرتوت کرتا رہا، آج اپنی کتاب پڑھ، اپنا عملنامہ پڑھ، آج تیرا محاسبہ کرنے کے لیے تیری یہی کتاب ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن بتاتا ہے میری اور آپ کی آڈیو بھی بن رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، یہ تیری اور میری بھول ہے کہ دنیا کی نظروں سے تو میں چھپ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں بڑی باریک بین ہے، بڑی ہی باریک بین ہے، بڑی ہی باریک بین ہے۔ آج بھی اس کے ساتھ تعلق بنا لو، آج بھی اس کے ساتھ محبت کر لو، وہ بڑا قریب ہے، جس وقت انسان اس کے سامنے جاتا ہے رجوع کر لیتا ہے، میرا رب تو اتنا قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدالت ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ بارش کے لیے دعا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے موسیٰ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا تیرے ان صحابیوں میں سے، ان 200 احباب میں سے ایک گناہگار بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں سے اٹھے گا نہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس بندے نے بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کال ملائے، آپ بھی کال ملا لیں، قد افلح من زکاہا، اللہ جو کچھ یہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اللہ میں اس کو صاف کرنے کے لیے تیرے حضور آ گیا ہوں، تیرے حضور آ گیا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، اللہ اپنی رحمت فرما دے، میرے من کو بھی صاف کر دے، میرے من کو بھی صاف کر دے۔ یقیناً اللہ صاف کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے تم میں سے ایسا جس کی وجہ سے بارش رک گئی ہے، یہاں سے نکل جا۔ اس نے کال ملائی اور ایسی کال ملائی، میرے اللہ نے اس کی بات کو سنا، کسی کو پتہ نہیں ہوا، چھم چھم بارش برسنا شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک اس مجلس میں سے ایک بندہ اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ اللہ بندہ تو اٹھا نہیں، بارش بھی ہوگی۔ آواز آئی موسیٰ ہمارے اس بندے سے سنا ہو۔ اللہ اکبر، اچھا اللہ سنا ہو گئی اس لیے بارش ہوگی، اچھا اللہ اس کا نام ہی بتا دے۔ کہا موسیٰ نام تو اس وقت بھی نہیں بتلایا تھا جب ناراضگی چل رہی تھی، نام اس وقت بھی نہیں بتلایا جب ناراضگی چل رہی تھی، ابھی میرا اور آپ کا وقت ہے، خدا کی قسم خدا کی قسم ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں بندے آئے، اللہ کے رسول دنیا کا کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، ادھر سے جبرائیل امین آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ میرے رب نے پیغام دیا، میرے یہ جو بندے ہیں ابھی تو وہ بندے بنے بھی نہیں، ابھی تو ان بندوں نے کلمہ پڑھا بھی نہیں، ابھی تو ان بندوں نے توبہ کی بھی نہیں، ابھی پروگرام چل رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی مجلس میں آئے ہیں، پروگرام چل رہا ہے اور ادھر سے کال آئی، کس کی؟ اللہ اکبر، کال آئی، کون سی کال آئی؟ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے، میرا پیغام سنا دیجئے۔ اللہ کون سا پیغام؟ اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی تمہارے آنے کی دیر ہے، وہ تو دروازہ وہ ہے، خدا کی قسم وہ تو وہ دروازہ ہے، وہ تو وہ دروازہ ہے جس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی پڑتی۔ حسن بصری کے پاس سے خاتون آئی، کہنے کہ حضرت گناہ بڑے ہو گئے ہیں، گناہ بڑے ہو گئے، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جاؤ جا کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ کیا کرو؟ دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔
اور وہ تمہارا رب یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. عورت نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ کہا اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. کیا اس کا دروازہ بند ہے جو کھٹکھٹانا پڑتا ہے؟ وہ آپ کے پاس وقت نہیں. اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا. میں صبح سو رہا ہوتا ہوں, میں دوپہر کو سو رہا ہوتا ہوں, میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیرا جس وقت دل کرتا ہے اٹھ, مصلی بچھا, ہاتھ اٹھا. تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کی رحمت برستی ہے. ہاں تو صحیح, ہاں تو صحیح, ہاں تو صحیح, ہاتھ اٹھا تو صحیح. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا یہاں پہ آنا, سننا سنانا اپنی رحمت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. آپ نے آج جو مجھے بلایا, میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں. اگر آپ میری آج کی بات کسی کے سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بات آپ کی بھی بن جائے گی, بات میری بھی بن جائے گی. اور اسی طرح معاشرے کی طرح یہاں وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ بات ہوگی. اللہ تیرا قرآن سنا تھا, تیرا پیغام سنا تھا, تو نے کہا تھا قد افلح من زکاہا, اور اس کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے من کو صاف کرنا شروع کر دیا. من کو مانجنا شروع کر دے, من کو صاف کرنا شروع کر دے. اور میرا رب بڑا قریب ہے, میرا رب بڑا محبت کرنے والا ہے. میرا رب پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے مجھے یہ تو بتلا, کیسے ترجمہ کروں شاید. اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے, میں نے تجھے صبح بلایا تو نہیں آیا, میں نے زور کے وقت بلایا تو نہیں آیا, میں نے تجھے عصر کے وقت بلایا تو پھر نہیں, میں نے تجھے مغرب کے وقت بلایا تو پھر نہیں آیا, میں نے تجھے عشاء کے وقت بلایا تو پھر نہیں آیا. میرے بندے مجھے یہ تو بتلا, میں نے تیرے ساتھ ظلم کون سے, مجھے یہ تو بتلا میں نے کون سی تیرے ساتھ زیادتی کی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرے بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میرا تو صرف اتنا مطالبہ ہے, اپنے من کو صاف کر لے. اور جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو وہ کام نہیں آنے والا. جو کہے گا اللہ کی عدالت میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, جب اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو تو نے کیوں بلیک میل کیا, وہ کہے گا اللہ تیرے بندہ پوچھ اپنے بندے سے, میرے وعدے جھوٹے تھے, تیرے وعدے سچے تھے, اس نے تیری بات کیوں نہیں مانی, میری بات کیوں مانتا رہا. اللہ میں نے کبھی اس کا قمیص پکڑ کر, گریبان پکڑ کر, ہاتھ پکڑ کر تو مسجد جانے سے نہیں روکا. میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا اور یہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا آتا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اور مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں. کون کہے گا؟ شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو. ملامت کرو اپنے آپ کو, تم میرے پیچھے بھاگتے چلے آتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میرا اور آپ کا ہونا بچھونا بن جائے. انشاءاللہ العزیز کامیابی کامرانی ہمارا مقدر بن جائے گی. فما علینا الا البلاغ المبین.